بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے ہلتے ہوئے لب مجھے محصور کر رہے تھے۔ وہ نہایت ہی اہم مسئلے پہ بول رہا تھا۔ میں نہیں جانتی وہ کیا بول رہا تھا، مگر اس کی آواز کو میں سن سکتی تھی۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ میرے سامنے رکھی میز کی دوسری جانب رکھی نرم کرسی پہ براجمان تھا، اور میری دھڑکن تیز تھی۔ اس کے روبرو بیٹھ کے میرا دماغ شل سا ہو جاتا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ میں اس کی دیوانی ہوں پچھلے کئی برسوں سے۔ میں آج تک اپنی بات اپنی زبان پہ نہیں لا سکی۔ میں لانا بھی نہیں چاہتی۔ میں اسے نہیں بتانا چاہتی کہ اس کی دیوانی ہوں۔ میں اس سے شدید محبت کرتی ہوں۔ اگر وہ جان گیا تو نہ جانے کیا سوچے گا۔ میں نے آج تک یہ راز کسی کو نہیں بتایا۔ میں کسی کو اپنی یک طرفہ محبت کی کہانی نہیں کہہ سکی۔ تم بھی نہیں جانتی کہ وہ کون ہے۔ سیماب کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی تھی۔ تم پاگل ہو، اسے بتا دو، شاید تمہارا دل کا غبار بیٹھ جائے، شاید تمہیں سکون آ جائے۔ کنول نے سیماب کی آنکھوں میں آئی نمی کو محسوس کرتے ہوئے اسے مشورہ دینا چاہا، مگر سیماب کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ نہیں، کبھی نہیں، مجھے یہ سکون حاصل نہیں کرنا۔ مجھے ہمیشہ بے سکون رہنا ہے، اور مجھے معلوم ہے میں ایسا ہی کروں گی، کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے میں اسی بے سکونی کا شکار ہوں۔ سیماب نے کنول کی بات پہ ترکی بترکی جواب دیا، جس میں صاف انکار نمایاں تھا۔ میں بتا دوں اگر اجازت ہو تو۔ اب کنول اس کا بھلا کرنا چاہ رہی تھی۔ تم کیسے بتاؤ گی؟ تمہیں بھی معلوم نہیں کہ وہ کون ہے۔ اسے صرف میں جانتی ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ اسے اگر خبر ہوئی تو ہوائیں اسے خبر دیں گی، یا میرا خدا اس کے دل میں یہ بات ڈالے گا۔ ہاں، میں خود کبھی اسے نہیں بتاؤں گی۔ میری بھی عزت نفس ہے بھائی۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو میری عزت خاک میں مل جائے گی۔ اقرار کے بعد یک طرفہ محبت کی اذیت دگنی نہیں بلکہ چوگنی ہو جائے گی۔ میرے زخم مزید گہرے ہو جائیں گے۔ میں مزید ڈپریشن میں چلی جاؤں گی۔ نہ بابا نہ، عزت نفس کو گنوانے کا مجھ میں حوصلہ نہیں۔ میں تو بس اس کی حسرت کر سکتی ہوں، اور ہمیشہ کرتی رہوں گی۔ میں ایسے سوچ سکتی ہوں اور سوچتی رہوں گی۔ سیماب کی آنکھیں اس بار موٹے مٹکے اشکوں سے بھر چکی تھی۔ محبت بھی کیا عجیب نشہ ہے۔ یک طرفہ ہو تو اذیت سے لبریز ہوتا ہے، اور اتنا ہی نشے سے بھرپور ہوتا ہے، جس میں عزت نفس گنوائے جانے کا بھی خوف نہیں ہوتا ہے، اور محبوب کا دیدار شفا بھی ہوتا ہے۔ تم کتنی گہری باتیں کرتی ہو۔ میں نے تم جیسی دیوانی پہلی بار دیکھی ہے۔ یک طرفہ محبت کی اسیر شہزادی ہو تم، جس نے خود کو اس قید میں خود پھنسا رکھا ہے۔ کنول دم باخود تھی۔ ہاں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم۔ میں قید میں ہی ہوں۔ شاید کبھی نہ نکل سکوں گی، شاید کبھی رہائی نہ ملے گی۔ مجھے اچھا لگتا ہے اسے سوچنا، اسے سننا، اسے دیکھنا۔ وہ میری سوچوں کا محور ہے، اور وہ مجھے مکمل اپنے حصار میں لیے ہوئے ہے۔ سیماب افسانوی دنیا میں پہنچ گئی۔ تمہیں اس کی ایسی کون سی ادا پسند ہے؟
اب کنول نے موضوع تھوڑا بدلنا چاہا۔ مجھے اس کی ہر بات، ہر چیز سے محبت ہے۔ اس کا لباس انتہائی شاندار ہے، اس کی آواز میرے کانوں میں رس گھولتی ہے، اس کا بیٹھنے کا سٹائل میری جان لے جاتا ہے۔ وہ کیا زبردست پرسنالٹی ہے، سب لوگ اسے دور سے سلام کرتے ہیں، ہر کوئی اس کی عزت کرتا ہے، ایسا روب دبدبا کہ کوئی بھی فدا ہو جائے اس پہ، ایسا حسین شہزادہ کہ اس کے سامنے عورت کا حسن بھی ماند پڑ جائے۔ مسٹر کلر کی جیکٹ اس نے پہن رکھی تھی، وہ جیکٹ اس پہ اس قدر جچ رہی تھی کہ جیسے جیکٹ کی قسمت کھل گئی ہو۔ میں اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ میں نے اس کی جیکٹ کو بغور دیکھا۔ آج کنول میری سہیلی، تم نہیں سمجھ سکتی میری کیفیت کو۔ جیکٹ کی زپ اوپر سے تھوڑی کھلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے جیکٹ کے نیچے پہنی ہوئی سفید ٹی شرٹ دکھائی دے رہی تھی۔ اسے ہر لباس سجتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں پینسل تھی، اس پینسل کی قسمت پہ میں رشک نہ کروں تو کیا کروں، جو مکمل طور پر اس کی گرفت میں تھی۔ پوری کی پوری پینسل اس نے اپنے ہاتھ میں تھام رکھی تھی، کبھی اسے گھماتا تو کبھی اس سے کچھ لکھنے لگتا۔ اس کی آنکھیں بات کرتے کرتے کبھی میری آنکھوں پہ آ جاتی تو فوراً ان کا رخ بدل جاتا۔ اس کی آنکھیں کبھی مجھ پہ ٹھہری ہی نہیں، اس کی آنکھیں شاید کبھی کسی پہ نہیں ٹھہری ہوں گی۔ اگر کسی پہ ٹھہری ہوتی تو وہ ہستی اس کے ہم نشیں ہوتی، مگر وہ تنہا بیٹھا تھا، سب کی دیکھ کر کسی موضوع پہ بات کیے جا رہا تھا۔ آنکھیں دیکھو تو میں دیکھتا رہ گیا، جام دوں اور دونوں ہی ہیں آتشاں۔ لب اس کے کسی اہم مسئلے پہ ڈسکشن کر رہے تھے، مسئلہ میں نہیں جانتی، مجھے تو صرف اس کی آواز سنائی دے رہی تھی، مجھے تو صرف اس کے لب دکھائی دے رہے تھے، مجھے تو صرف اس کا بولنا بھا رہا تھا۔ مجھے معلوم نہیں وہ کیا بول رہا تھا، مجھے معلوم نہیں بات کیا تھی، مجھے نہیں پتا کون سا موضوع تھا، میں نہیں جانتی اس نے کیا بات کی، مجھے صرف اس کی آواز یاد ہے، اس کے لب یاد ہیں، لبوں کی حرکت یاد ہے، اس کی ادائیں یاد ہیں، اس کا چہرہ یاد ہے، اس کی تصویر ہے آنکھوں میں، اور اس کی آواز میرے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ سیماب کی کیفیت ہمیشہ عرش کو دیکھ کر ایسی ہی ہو جاتی، 2-3 بار تو اسے شرمندہ بھی ہونا پڑا تھا۔ جب ایک کولیگ نے سیماب سے سوال کیا تو وہ اپنے خیالوں سے اچانک باہر آئی، مگر اسے کچھ معلوم نہ تھا کہ کیا جواب دینا ہے، کیونکہ وہ صرف عرش کو دیکھنے میں مصروف تھی، پھر اسے دنیا ماورا کی کوئی ہوش نہ تھی۔ کولیگ کے سوال پوچھنے پہ وہ بالکل خاموش سی ہو جاتی، کسی موضوع کو دھیان سے سننا ہوتا تو جواب دیتی، مگر سارا دھیان عرش کو دیکھنے میں ہی لگ جاتا تھا۔ وہ ایک لمحہ میرے دل و دماغ میں کہیں ٹھہر سا گیا۔ جب میں اس سے ملنے گئی، اس کے شاندار بڑے سے آفس میں وہ مکمل شان سے بیٹھا تھا، سب لوگ اس کے سامنے اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے، میں بھی انہی لوگوں میں بیٹھ گئی، اس کے سامنے حقیر سی رپورٹر لگ رہی تھی۔ اس کا حسن چمک رہا تھا، کوئی لائٹ اس پہ نہیں ڈالی گئی تھی، وہ رات کے اندھیرے میں بھی چمکتا ہوگا، جہاں سے گزرتا ہوگا اجالا کرتا ہوگا۔ میں تو اس کے حسن کے سامنے بالکل ہیچ ہوں، کہاں وہ چمکتا مہتاب اور کہاں میں زمین پہ پڑی خاک، کہاں وہ آسمان کا ستارہ اور کہاں میں ریت کے ذرے کی مانند، سونے پہ سہاگا اس کا گورا رنگ، قسم سے میں گندمی رنگت کی مالکین،
اسے کیسے پا سکتی ہوں؟ اس نے تو کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا مجھے، اور اگر کبھی اس کی نظر پڑی بھی ہوگی تو اسے کہاں خبر کہ میرا دل صرف اس کے لیے دھڑک رہا ہے۔ اس کے ارد گرد ایک سے بڑھ کر ایک لڑکیاں ٹہل رہی ہوتی ہیں، وہ مجھے بھلا کیوں دیکھے گا؟ ویسے بھی آسمان پہ کھڑے شخص کی نظر زمین پہ کیسے پڑ سکتی ہے؟ سیماب سوچوں کی گہرے سمندر میں غرق دکھائی دے رہی تھی۔ اچھا بات سنے، مجھے اس کا نام بتا دو، میں کچھ کرتی ہوں۔ کمل نے کچھ سوچتے ہوئے اسے اپنی سہیلی کی مدد کرنا چاہی۔ اگر تمہیں اس کا نام بتانا ہوتا تو کئی سال پہلے میں کسی کو بھی بتا کر اس تک اپنے دل کا حال پہنچا چکی ہوتی۔ تو پھر تم سلگنا چھوڑ دو، یہ ناممکن ہے۔ تم خود پہ ستم کر رہی ہو۔ ستم ہی تو محبت کے اصولوں میں ایک اصول ہے۔ اپنی جان پہ ظلم کرنا حرام ہے۔ محبت میں سب جائز ہے۔ کیا پل پل مرتے رہنا بھی جائز ہے؟ کیا گھٹ گھٹ کے جینا بھی جائز ہے؟ تم نے ٹھیک کہا، یہ سب جائز ہے۔ میں قیامت کے دن اس کو بتاؤں گی کہ مجھے اس سے دنیا میں شدید محبت تھی، مگر میں کبھی کہہ نہ سکی، پھر نہ جانے وہاں کیا ہوگا۔ میری دعا ہے کہ تمہیں وہ شخص دنیا میں ہی مل جائے تاکہ تم مکمل ہو جاؤ۔ کاش تمہاری یہ دعا قبول ہو سکتی، مگر معلوم ہے یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہاں وہ آفتاب اور میں خاک، کہاں وہ آسمان اور میں زمین، کہاں وہ روشن چراغ اور میں جلتی بجھتی چنگاری، کہاں وہ روشنیوں کا صحرا اور میں آندھیوں میں پڑا دیا، جس کی اپنی روشنی ہواؤں کی نظر ہو چکی ہے۔ سیماب خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ عرش کی محبت نے اسے بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔ پچھلے 8 سال سے وہ اس اذیت کو جھیل رہی تھی۔ پبلک کینٹین میں بیٹھی اپنی دوست کمل سے آج اس نے اپنے دل کا حال بیان کیا تھا، مگر مکمل طور پر کچھ نہ کہہ سکی۔ وہ کسی کو رازدار نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اس حقیقت سے پردہ اٹھنے کے بعد جو طوفان آنا تھا، وہ اس طوفان کو بھانپ کے خاموش ہو جاتی۔ سیماب اس بات کو جان گئی تھی کہ وہ خاک برابر لڑکی کسی عرش پہ چمکنے والے ستارے کے خواب نہیں دیکھ سکتی۔ وہ مجھ سے دور ہے، اتنا دور کہ اس کو دیکھنے کے لیے بھی مجھے اپنی آنکھوں کو ادب سے جھکانا پڑتا ہے۔ وہ میری دسترس سے اتنا دور ہے کہ اس کو سوچنا بھی گناہ لکھا جاتا ہے، مگر سوچوں پہ کوئی پہرا نہیں نا۔ میں اسے سوچ سکتی ہوں، ہاں میں صرف سوچ ہی سکتی ہوں۔ جب بھی عرش کا خیال اپنے ویران آنکھوں میں لاتی، اس کی آنکھیں بھیگ جاتی تھی۔ اس درد کا اندازہ صرف اسے ہی تھا۔ دل میں کسی کے لیے ایسی کیفیت اور ایسے جذبات لیے بڑی حسرت سے جیے جا رہی تھی، زندگی کا سفر کاٹے جا رہی تھی۔ کمل اسے سمجھا رہی تھی اور اس کی مدد کرنے کے لیے ناکام کوشش کر کے جا چکی تھی۔ سیماب اکیلی کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی عرش کا مسٹرڈ کلر کا جیکٹ کو سوچ رہی تھی۔ کاش میں اس جیکٹ پہ ایک بار ہاتھ رکھ سکتی، مگر ایسا ناممکن ہے۔ میں بھی عجیب باتیں سوچتی ہوں جو کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ شام کی سرخی پھیلنے لگی تھی ڈھلتے سورج کے ساتھ۔ آج اس نے ایک فیصلہ لیا تھا، کل ایک نیا دن نکلے گا، کل میں نئے ارادوں کے ساتھ جاگوں گی۔ نئی منزل میرا راستہ دیکھ رہی ہے، مجھے اس اذیت سے باہر نکلنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں نہیں جانتی کہ کوشش ناکام رہے گی یا کبھی کامیاب بھی ہو سکوں گی۔ سیماب نے دوپٹے کا پلو سر پہ لیا اور گھر کا راستہ ناپا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نیا عزم تھا، مگر چمک نہیں تھی۔
شاید وہ اداس تھی، اس نے عرش سے دور جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ نوکری اسے بڑی سفارشوں اور منت سماجت کے بعد ملی تھی۔ کسی طور پر بھی اس نوکری سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتی تھی، مگر جس اذیت میں وہ دن رات اور پل پل جل کر خاکستر ہو رہی تھی، اس سے باہر نکلنے کا یہی راستہ تھا۔ عرش کے سامنے جا کر بھی وہ کچھ لکھ نہ پاتی، کچھ بول نہ پاتی، کچھ کام ڈھنگ سے نہ کر پاتی۔ عرش سے دور جا کر وہ اس اذیت اور درد سے نکلنا چاہتی تھی، مگر اس کرب سے وہ کیسے نکل سکتی تھی؟ اسے عرش کی غیر موجودگی میں بھی اس کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ اگلے دن سیماب آفس نہیں آئی تھی۔ کمل کو اس کی غیر حاضری نے پریشان کر دیا، کیونکہ ہر منگل کو میٹنگ ہوتی اور سیماب سب سے پہلے پہنچ جاتی اور عرش کے سامنے بیٹھ جاتی۔ وہ اپنی رپورٹ میں کچھ نہ لکھتی، وہ بس عرش کو تکتی ہی رہتی، اس کی آواز کو محسوس کرتی، اس کے وجود سے محفوظ ہوتی، اس کی بھینی بھینی خوشبو کو محسوس کر کے کھو جاتی۔ آج منگلوار تھی، سیماب نہیں آئی تھی۔ عرش نے معمول کے مطابق میٹنگ اٹینڈ کی۔ سیماب کی غیر موجودگی کو صرف اس کی سہیلی کنول نے محسوس کیا تھا۔ عرش واقعی ہی آسمان کا ستارہ تھا، اسے ان چھوٹے رپورٹروں کی موجودگی یا غیر موجودگی سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان چھوٹے لوگوں کے سینوں میں دل بہت بڑا ہوتا ہے، ان دلوں میں ایک جہان بستا ہے، بہت بڑے بڑے سیلاب آتے ہیں، ان دلوں میں بہت بڑی بڑی قربانیاں مدفن ہوتی ہیں، ان چھوٹے آستینوں میں گہرے راز چھپے ہوتے ہیں، گہری باتیں ہوتی ہیں، بڑی اذیت اور بڑے درد ان میں سمائے ہوتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر